آج ہم نے ہے نا شعیب علیہ السلام کا بھی واقعہ پڑھا. وہ بار بار اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں ناپ تول میں کمی مت کرو. روحانی والے کرتے ہیں یہ سب چیزیں, وہ تو خود ناپ تول میں کمی کر رہے ہوتے ہیں. تو ناپ تول میں کمی مت کرو, بار بار سمجھا رہے ہیں کہ تم قحط زدہ لوگ نہیں ہو, تم پہ قحط تھوڑی پڑا ہوا ہے کہ کھانے کو روٹی نہیں مل رہی, اتنا کھا رہے ہو تو تمہیں حرام کمانے کی کیا ضرورت ہے. قوم جواب میں کہتی ہے کہ تیری نماز کیا تجھے یہ حکم دیتی ہے کہ تو ہمارے داخلی معاملات میں دخل اندازی کرے؟ اے شعیب تو نماز پڑھ کر روزہ رکھ کر کے یہ کیا بات. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کو ایسے مولانا پسند ہیں کہ جو اپنی نماز روزے میں لگے رہیں, اور قوم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ بول لو نا بھائی نہیں. وہ یہ نہ کہیں کہ سالی کو چاہیے کہ وہ بہنوئی سے بولو بھائی پردہ کرے, وہ یہ نہ کہے کہ بھابھی کو چاہیے کہ دیور سے پردہ کرے, وہ یہ نہ کہے کہ لڑکیاں زیادہ ہیں لڑکے کم ہیں, ان خواتین کا بیڑا غرق ہو رہا ہے, مرد 2-3 شادیاں کر لے. وہ یہ نہ کہے, کیونکہ لوگوں کو کیا ہوتی ہے اس سے تکلیف. چاہے وہ لڑکیاں گھروں میں بیٹھے بیٹھے بوڑھی ہو جائیں مر جائیں, چاہے جو بیوہ ہو گئی وہ ہمیشہ کے لیے بیوہ رہ کے قبر میں اتر جائے, وہ زنا کی طرف چلی جائے, جس کو طلاق ہو گئی وہ زنا پہ آ جائے. میں جانتا ہوں ایسی عورتوں کو, شادی نہیں ہوئی زنا کے راستے پہ لگ گئی ہیں, وہ ہو گئی. تو اب میٹھی میٹھی باتیں کر کے لوگوں کو خوش کرتے رہو. مولوی صاحب آپ دوسری شادی پہ بات نہ کیا کریں, خواتین کو تکلیف ہوتی ہے, مردوں کو تکلیف ہوتی ہے, تو دفع ہو جاؤ بھائی, نہیں سنو باتیں ہماری بیٹھ کے. یہ جو عورت کو تکلیف ہو رہی ہے, جس کے رشتے نہیں آ رہے, بوڑھی ہو رہی ہے گھر میں بیٹھے بیٹھے, رشتے کم ہو گئے, شارٹ ہو گئے, رشتے مل ہی نہیں رہے ہیں, چراغ لے کے داماد تلاش کیے جا رہے ہیں. جس گھر میں بیٹی پیدا ہو رہی ہے وہ خوش ہونے کے بجائے رو رہا ہے, یار یہ کیا ہو گیا میرے گھر میں. تو آپ کے مطلب کی باتیں اگر آپ کو کریں گے تو پھر تو ہم طاہر القادری بن جائیں گے, پھر تو ہمارا بھی کنٹینر ہوگا, پھر تو ہم بھی ایک سیاسی رہنما ہوں گے, پبلک اکٹھی کر لیں گے. لیکن میرے بھائی اگر حق بات سننے کے لیے آتے ہو تو پھر یہ کڑوی کسیلی سننے کو ملیں گی. یہ اللہ کی باتیں, میری باتیں تھوڑی ہیں. یہ شہرت دیکھ کے کبھی متاثر نہیں ہونا چاہیے. شہرت تو فرعون کو بہت زیادہ مل گئی تھی, ٹھیک ہے نا, اور نوح علیہ السلام کو کیا شہرت ملی ہے, 950 سال دعوت دیتے دیتے کتنے آدمی آئے ہیں, 40-50, لیکن کامیاب کون ہوا؟ نوح علیہ السلام. وہ اپنی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹے, لچک پیدا نہیں ہوئی, تھکے نہیں, اور ایک دفعہ بددعا نہیں کی ہے 950 سال میں. بڑا حوصلہ ہے بھائی. بددعا اس وقت کی ہے کہ جب اللہ نے وحی نازل کر دی, یا نوح لن یؤمن من قومک الا من قد آمن, اب ہم آپ کو اطلاع دے دیں کہ اب مزید کوئی آدمی آپ کی قوم میں مسلمان نہیں ہوگا. جب 950 سال کے بعد اللہ نے وحی نازل کی تو پھر نوح علیہ السلام کو خیال ہوا کہ بھئی جب مسلمان نہیں ہوگا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کی اولادیں بھی کافر اور جہنم میں جائیں گی. تو ان کی اولادوں کو آگ سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی اولادیں پیدا ہونے سے پہلے ان کو ختم کر دیا جائے. انہوں نے تو جانا ہی ہے جہنم میں. اس لیے نوح علیہ السلام نے فرمایا وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا, اے اللہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوں گے نا تو اب تو ان کی اولاد بھی کیا پیدا ہوگی, کافر. تو اس اگلی نسل کو بچانے کے لیے تو کیا کر, اس قوم کو تباہ کر دے. اتنا بڑا حوصلہ. اور ہم تھوڑا سا تبلیغ میں نکلتے ہیں, 2-4 دفعہ ایک کو سمجھایا وہ نہیں آیا, ابے چھوڑو یار, ہم تو ایسے ہی کرتے ہیں نا, ارے ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, اللہ کہتے ہیں بات پہنچاتے رہو, کرتے رہو, کچھ نہ کچھ فائدہ انشاءاللہ ہوگا. حوصلہ نہ ہارو. تو نوح علیہ السلام نے جب تھک گئے تو پھر بددعا کی ہے ان کے لیے, اور کیا کہ لا تجعل علی الارض من الکافرین دیارا, اے اللہ بن کافروں کا ایک گھر بھی زمین پہ باقی نہیں چھوڑنا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا فرمایا, وَأُوحِيَ إِلَىٰ نوح. اچھا نوح علیہ السلام کی بیوی بھی کافر, اپنے گھر میں ایمان نہیں آ رہا. یہ جو لوگ تانا دیتے ہیں نا لوگوں کو, ابے پہلے اپنے گھر میں تو اسلام لاؤ, باقی باتیں بعد میں کرنا, یہ تانا غلط ہے. ہو سکتا ہے جو دین کی دعوت دے رہا ہو وہ اپنے گھر میں بھی کوشش کر رہا ہو, لیکن یہ کوشش کامیاب نہ ہو رہی ہو.